بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل کا مولوی سے پیسہ لینے کا حرام طریقہ۔ جمیل نے مولوی سے 50 لاکھ قرض اس شرط پر مانگا کہ جمیل مولوی کو منتھلی 50,000 اس پر منافع دے گا۔ مولوی نے کہا یہ تو سود ہے، اور سود چونکہ اسلام میں جائز نہیں، لہٰذا میں آپ کو 50 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا۔ یہ سود کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نمبر 1 میرا 50 لاکھ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 2 نقصان صفر ہے۔ نمبر 3 فکس منافع یقینی ہے، چاہے آپ کماؤ یا نہ کماؤ۔ نمبر 4 یہ منافع جو میں لوں گا اس میں میری کوئی محنت شامل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ 4 وجہ سے سود کے زمرے میں آتا ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جمیل مولوی کو کہتا ہے کہ کوئی دوسرا جائز طریقہ بتاؤ کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے اور ہم سود سے بھی بچ جائے۔ مولوی کا جمیل کو پیسہ دینے کا جائز طریقہ۔ مولوی نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ 50 لاکھ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جمیل نے کہا کہ میں اس سے زمین خریدوں گا اور اس میں کوئی بھی کاروبار شروع کروں گا۔ مولوی: ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین بیچنے والے سے زمین میں خرید لوں اور وہ زمین آپ کو 50,000 منتھلی کرائے پر دے دوں، تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہم سود سے بھی بچ جائیں گے۔ جمیل مان گیا اور مولوی نے زمین خرید کر جمیل کو 50,000 منتھلی کرائے پر دیا۔ اب ہم ان 2 طریقوں میں وہ چیز دیکھیں گے کہ پہلا طریقہ حرام کیوں تھا اور دوسرا طریقہ جائز کیوں ہوا۔ پہلا طریقہ مولوی نے جن 4 وجوہات کے بنا پر حرام قرار دیا۔ نمبر 1 کہ اس میں کیپٹل اماؤنٹ محفوظ ہوتا ہے۔ کیا دوسرے حلال طریقے میں کیپٹل زمین کی ملکیت کی صورت میں محفوظ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، بلکہ کیپٹل کی قیمت 50 لاکھ سے 60 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ روز پراپرٹی مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 2 نقصان دونوں طریقوں میں صفر ہے۔ نمبر 3 فکس منافع دونوں طریقوں میں یقینی ہے، چاہے جمیل کمائے یا نہ کمائے۔ نمبر 4 مولوی کی کوئی محنت شامل نہیں، لیکن 50,000 منتھلی کما رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زمین کو بیچنا حرام ہے۔ زمین کی ملکیت کسی کی ذاتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کو زمین کرائے پر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح گھر اور دکان بھی کرائے پر دینا سود ہی ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔